بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں JNN نیوز اور لائیو ایٹ کیپٹل کے ساتھ میں ہوں عتیق خالد دھنیال. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک بہت ہی عمدہ اور شاندار قسم کا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ہائبرڈ وارفیئر، یعنی کہ 5th جنریشن وار. تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. اس کے حوالے سے ہر ایک بندے کو، یعنی کہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، چاہے مرد ہو خواتین ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے آج پھر بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں احمد صغیر صاحب. انہی سے سارا کچھ پوچھیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر، جیسے کہ ہم نے ٹاپک تو آپ نے سنا اور اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ہائبرڈ وار کے حوالے سے، 5th جنریشن کے حوالے سے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا، ایک آسان الفاظ میں یہ بتائیے گا کہ ہائبرڈ وار فیئر ہوتا کیا ہے؟ یہ کہ ہائبرڈ وارفیئر سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو وار کے بارے میں جاننا ہے کہ وار کیوں ہوتی ہے، جنگ ہوتی کیوں ہے. دیکھیں، جنگوں کی جو بہت ہی کامن جو ریزنز ہیں اس میں تو زر ہے، زن ہے، زمین ہے اور نظریہ ہے، آئیڈیالوجی. کچھ جنگیں دنیا میں ایسی ہیں جو نظریے کے لیے لڑی گئی ہیں. کچھ جنگیں ایسی ہیں جو زمین کے لیے، جس میں ٹیریٹوریلی جو ایکسپینشن جس میں لوگ چاہتے ہیں، یا کوئی گروہ ہے، گروپ ہے، یا کوئی مملکت ہے، کوئی ریاست ہے، اسٹیٹ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو جنگ لڑی گئی وہ زر پہ، وسائل پہ. آپ دیکھیں کہ جو پانی کے لیے جو جنگیں لڑی گئی ہیں، یا جو جنگیں تیل کے لیے لڑی گئی ہیں، یا اس طرح کی جو جنگیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو وسائل کے حوالے سے لڑی گئی. پھر اسی طرح جو ہے عورت پہ بھی جنگیں لڑی گئیں، عورت کی وجہ سے جنگیں لڑی گئیں. ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آہستہ آہستہ کہ پہلے جب تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے. دنیا کے اندر یہ جو قومیں، ممالک آپس میں برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ملک لڑ رہے ہیں. اور یہ جو اتنی بڑے لیول پہ جو ہے جو معاملات گرم ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو جب تک وہ وجوہات نہیں جانیں گے، ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پھر چونکہ جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے اپنی شکل تبدیل کی ہے. جس طرح وائرس نے شکل تبدیل کی ہے، بالکل جنگوں نے بھی شکل تبدیل کی ہے. جنگ آہستہ آہستہ جو شروع میں جنگیں تھیں وہ اس کی جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیریٹوریل گین کے لیے جو جنگیں لڑی گئی، مذہب کے لیے، ریلیجن آئیڈیالوجی ہے، کسی کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، کسی کی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی کے لیے جو ہولی وارز ہیں آپ دیکھیں، وہ ساری کی ساری جو صلیبی جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری مذہب کے اوپر تھی، جو مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے درمیان جو لڑی گئی. پھر آپ دیکھیں کہ نیشنلزم کے حوالے سے قوم پرست قوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ ان کے ہاں جو ہے نیشنلزم بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بھی جو ہے اپنے نیشنلزم کے انڈر جو ہے وہ تابع کر لیں. اس کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہے جنگ. پھر آپ دیکھیں ریونج بھی ایک بڑا، یہ جو فرانس کی وار ہے، میں تھوڑا سا اس کو بتاؤں کہ جو ریوانشزم جس کو کہتے ہیں، جو فرانس میں نے جو ایک بہت بڑی جنگ لڑی، یہ ریوانشزم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ریونج کو کہتے ہیں فرینچ میں. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو ایس لورین کے کچھ علاقے تھے جس کو انہوں نے، جو وہاں کی جو فورسز تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے واپس لینے، اور انہوں نے ریونج کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ جنگ لڑی. اور بڑے عرصے تک جو ہے تقریباً یہ اس کا جو عرصہ ہے یہ 1868 جو فرانسس اور پرشین کے درمیان یہ ایک وار تھی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے علاوہ جو ہے سول وار امریکہ کے اندر لڑی گئی، ایک بڑے دو گروپ جو ہے. تب اس کے بعد جا کے جو ہے وہ 17 سینچری میں جب ابراہم لنکن آتے ہیں، اور پھر انہوں نے بیٹھ کے طے کیا، انہوں نے کہا یار بہت لڑائی کر لی ہے، اب ہم نے لڑنا ختم کرنا ہے اور اب ہم نے کوئی معاملات کو کسی کول پہ بٹھانا ہے. سو سول وار بھی جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ کچھ اور ملک بھی ہیں جہاں پہ اندرونی خانہ، مثلا عراق کے اندر آپ دیکھ لیں سول وار ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خانہ جنگی، اندرونی خانہ جنگی جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوئی. افغانستان میں جب امریکہ گیا یہاں سے، معاف کرنا، جب سوویت یونین واپس جاتا ہے تو امریکنز ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب جب امریکن چھوڑ کے چلے گئے تو یہ جو واریئرز تھے، وار لارڈس تھے، سارے کے سارے جنگ لڑتے رہے تھے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. سو وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی. سول وار جو ہے ایک افغانستان کے اندر بھی ایک لڑی گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ریولوشنری وارز بھی ہوتی ہیں جو انقلاب کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور وہ انقلاب جو ہے وہ سم ٹائم ود ان اے کنٹری آتا ہے. سوویت یونین نے اٹ سیلف ایک جنگ لڑی، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف تھا.
اور انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار تھا. جو پرولتاریہ تھا زار کے خلاف جس نے اتنا بڑا وہ کیا, تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کہ زار روس کے خلاف جو ہے وہ لڑی, اور وہاں کے لوگوں نے لڑی, جس کو لینن نے بلشوک انقلاب جس کو بولتے ہیں. یا جو جنگ آپ دیکھیں کہ ایک لڑی گئی ہے ایران کے اندر جو امام خمینی کہ اس میں لڑی گئی, یا ایک جنگ جو ہے جو موزے تنگ نے لڑی جو ہے, جو کہ اپنے اس وقت کے ان کے خلاف تھی, اور جس میں کسان جو ہے کسان انقلاب آیا. سوویت یونین میں مزدور انقلاب تھا, یہاں پہ کسان انقلاب تھا. سو دنیا میں کچھ ایسی بھی جنگیں ہیں جو کہ انقلاب کے لیے, ریولوشن کے لیے جو ہے وہ لڑی جاتی رہی ہیں. پھر فرینچ ریولوشن ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی اسی طرح کا ایک تھا. پھر اچھا ڈیفینسو وار بھی ہوتی ہیں. ڈیفینسو وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ وار امپوز کر دی جاتی ہے, کوئی آپ پہ لڑنا. ہم نے جتنی بھی وارز لڑی ہیں, ہم نے پاکستان کے اندر جو اگر ان کو دیکھیں تو وہ ہم پہ امپوز ہوئی ہیں. 65 کی جنگ ہے, 48 میں جنگ ہے, یا آپ دیکھیے کہ 71 کی وار ہے, یا کارگل ہے, یہ ہم پہ امپوز ہوا. یا دنیا میں بہت ساری ایسے ممالک ہیں جن پہ امپوز کر دی جاتی ہے, ان پہ چڑھائی ہو جاتی ہے. کوئی اور ملک جو ہے وہ انویٹ کرتا ہے اور فارن انویژن ہوتا ہے, تو اس کو پھر وہ اس کا دفاع کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے جو ہے. تو یہ بھی ایک جو وہ جنگ جو ہے وہ ایک قسم موجود ہے. پھر آپ جو ٹیریٹوریل گین کی جو وارفیئر ہے, اس میں امریکیوں نے میکسیکو ٹیکسس کو ساتھ ملا لیا تھا. صحیح. اور پھر آپ دیکھیں بلغاریہ کی جنگ ہے, یہ بھی ٹیریٹوریل اس کے لیے جو ہے وہ لڑی گئی. 1855 سے 1886 تک جو ہے نا, یہ سربیا اور بلغاریہ کے درمیان جو ہے یہ ایک بہت بڑی وار جو تھی, یہ لڑی جاتی رہی جو ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عرب اسرائیل جنگ ہے, یہ بھی ایک ٹیریٹوریل ایشو تھا. فلسطین کا جو ایشو ہے, یہ بھی آپ دیکھیے کہ اسی کے انڈر آتا ہے. کشمیر کا ایشو ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہماری ٹیریٹری کا ایشو ہے, اسی لیے وہ لائن آف کنٹرول ہے, وہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ہر وقت ٹھک 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 ہماری سرحدوں پہ ہوتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ترکی کا یونان کے ساتھ تھا, سائپرس کے اوپر جو ہے. سائپرس 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے آج بھی. ایک سائپرس ہوا ہے جس کے اوپر ترکی کے قبضے میں, ایک سائپرس ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ یونان نے قبضہ کر رکھا ہے. اچھا, یہاں پہ جو ترکی کے پاس سائپرس ہے وہاں پہ لیرا چلتا ہے, جو وہاں پہ ہے وہاں پہ یورو چلتا ہے. اچھا, ان کے درمیان بھی جو ہے بہت زیادہ معاملات. چچنیا کے اوپر جو ہے رشیا کا وہ رہا ہے, ابھی ریسنٹلی یوکرائن کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے, تو یہ ٹیریٹوریل ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ جو ہے ٹیریٹری کا ایک مسئلہ تھا, ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے. سو ریسنٹ لڑائی ہے یہ, بالکل ابھی چند ماہ پہلے کی جو ہے یہ ایک لڑائی ہے. پھر لداخ کے اوپر جو ہے بھارت اور چائنا کے درمیان جو ہے یہ بھی ٹیریٹوریلی ایک وار ہوئی ہے, اور اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رولا ہوا ہے. سو یہ تو وہ جنگیں تھیں جو کہ ٹیریٹری کے اوپر جو ہے وہ لڑی گئی. اسی طرح آئیڈیالوجی یا مذہب ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ صلیبی جنگوں کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مذاہب کے لیے جنگ ہے. یہ کلیش آف ریلیجن, جو کلیش آف سویلائزیشن کے جس کی بات کی جاتی ہے, جو ہیکٹنگٹن کی تھیوری ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا ٹلٹ دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ تو اصل میں جو ہے ساری جنگ جو ہے وہ مذہب کی لڑائی تھی. یہ تو بعد میں جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ سویلائزیشن کی لڑائی کر دیا. سویلائزیشن تو دیکھیں ٹھیک ہے, بہت پرانی سویلائزیشنز ہیں, شاید سینچریز اولڈ سویلائزیشنز موجود ہیں. جب ہم BC کی بات کرتے ہیں تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے بھی پہلے کی جو ہے, ان کی آمد سے بھی پہلے کی جو ہے وہ ہے. سو ان کی اس سے پہلے جو ہے جو جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں وہ تو مذہب سے بالا تر جنگیں تھیں نا. لیکن 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, آبویسلی شروع سے ہی حابیل قابیل کے زمانے سے ہی جو ہے وہ نبی آنے شروع ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہی نبوت شروع ہو گئی تھی اور انبیاء آنے شروع ہو گئے تھے. لیکن بہرحال وہ مذہب کی ڈفرینٹ وہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی دیکھ لیں, ایک بہت بڑی جنگ تھی جب انہوں نے کشتی بنانی پڑی, اور پھر اس کے بعد لے کے, تو مذہب بھی جو ہے وہ بہت ساری جنگوں کو بتاتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب ان کی امت اٹھ کھڑی ہوئی, جب وہ اس میں سے دریا میں سے نکلتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پیچھے ایک فوج چڑھی ہوئی تھی ان کے, اور وہ اس سے بچتے بچاتے جو ہے یہ ایک وار کی سی کیفیت تھی. اگر وہ کھڑے ہو جاتے لڑائی شروع کر دے. سو اس طرح کے معاملات جو مذہب کے بنیاد پہ جو ہے جو معاملات وہ کیے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی ایک مذہب کو دوسرا مذہب آ کے ریپلیس کرتا ہے, وہ مذہب جو ہے وہ اشوکا کا ہو, اشوکا نے بھی ایک مذہب یہاں پہ دیا تھا اسی ریلیجن کے اندر, اپنے ریجن کے اندر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اشوکا کا بہت بڑا نام تھا, ٹھیک ہے, وہ جس ریلیجن کی بات کرتا تو اس ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, اور الٹیمیٹلی اشوکا جو ہے اس کو اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑا. سو اب دیکھیں یہ بھی ایک یہاں پہ اس ریجن کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک وار رہی ہے. پھر اسی طرح عورت
بڑے مزے کی بات ہے, آپ حیران ہوں گے کہ عورت کے اوپر بھی جو ہے جنگیں ہوئی. بہت ساری جنگیں ایسی ہیں جو کہ عورتوں کی وجہ سے جو ہے وہ لڑی گئی. آپ دیکھیں کہ ٹرایا, ہیلن آف ٹرائے جو ہے, یہ اس پہ ٹرائے فلم بھی بنی ہوئی ہے, بہت مزے کی فلم ہے, ٹھیک ہے. وہ فلم جو ہے وہ یہ ریئل سٹوری ہے. یہ ہیلن جو ہے یہ ایک کریکٹر ہے, یہ ایتھنس کا اور گریک میتھالوجی کے اندر ایک بہت بڑا کریکٹر ہے, بڑا خوبصورت بڑی حسین عورت تھی. اور وہ ایک بادشاہ جو ہے اس سے شادی کرتا ہے, اور ایک جو ٹرائے کا شہزادہ ہے وہ آتا ہے ان کے یہاں گیسٹ بن کے, مہمان بن کے, اور وہ اس کو وہ پسند آ جاتی ہے چونکہ وہ ینگ لڑکی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ, اور اس کو بھگا کے لے جاتا ہے, وہ ٹرائے میں لے جاتا ہے جو جگہ. اچھا, یہ بادشاہ پیچھے کیا کرتا ہے, یہ پوری فوج لے کے چڑھ دوڑتا ہے اور ٹرائے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی جنگ تھی جو کہ پھر آپ دیکھیں مہابھارت جو ہے, یہ جو دروپدی کا جو کریکٹر ہے, جو کروکشترا کی جو جنگ ہے, یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے یہ باقاعدہ جو مہابھارت کے اندر لکھی ہوئی ہے, جو کہ آپ اگر رامائن پڑھیں, یہ ہندو میتھالوجی جو ہے ساری کی ساری کھڑی اسی کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ راون کا ایک کریکٹر ہے, ایک رام کا کریکٹر ہے, ایک سیتا کا کریکٹر ہے. اچھا, وہ رام کی بیوی ہے سیتا, جس کو جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے راون, اور پھر وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آتا ہے, اور پھر دونوں لڑتے ہیں اور بڑی لڑائی ہوتی ہے. اس ریجن کے اندر بڑی لڑائی رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابھی جو ایک فلم آئی ہے پچھلے دنوں یہاں پہ, علاؤدین خلجی, پدماوتی. اچھا, پدماوتی ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے اوپر علاؤدین خلجی جو ہے وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں, اور وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے ریسنٹلی مووی بھی بنائی ہے انڈیا نے, بھارت نے, اس کے اوپر جو ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ پدماوتی جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. اب پدماوتی جو ہے وہ چونکہ اس ریجن کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی سنسیئر ہوتی ہے, اور اس کا جو تھا وہ یہ چتر گڑھ کا مہاراجا ہوتا ہے راول رتن سنگھ, یہ اس کی دوسری بیوی ہوتی ہے پدماوتی. اچھا, پدماوتی جو ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ جی یہ اس کو بھیج دیتا ہے, چونکہ اس کی ذہانت بڑی مشہور ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے کسی بھی قیمت پہ, چونکہ یہ ذہین بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا بھی محسوس کرتا ہے, خوبصورت بھی ہے. اور علاؤدین خلجی کا جو افیئر ہوتا ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ایک وہ خواجہ سرا ایک لڑکا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا. تو وہ جو ہے وہ پھر اس کو بھیجتا ہے کہ تم کسی طرح اس کو جو ہے وہ کرو. الٹیمیٹلی وہ اس کے جو میاں ہوتا ہے راول رتن سنگھ, اس کو بلاتا ہے اپنے پاس اور اس کو بلا کے قید کر لیتا ہے. کہتا ہے یہ میں اس کو تب دوں گا جب تم اپنی بیوی کو میرے حوالے کرو گے, اس کو چھوڑ دو اور میں اس سے شادی کر لوں. اب پدماوتی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ستی, ایک یہاں کی ایک رسم ہے, وہ ستی ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو زندہ جلا لیتی ہے آگے, کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی, میں مر جاؤں گی. اچھا, یہ ایک دیکھیں کریکٹر. عورت جو ہے نہ صرف یہ اس کے اوپر وہ سارے پورا جنگ جب وہ ہوتا ہے, وہ آ کے اس کو کنفائن کر دیتا ہے, اس کا محاصرہ کر لیتا ہے اس کا چتر گڑھ کا, اور پھر بہت عرصے تک جو ہے اس کا محاصرہ چھوڑتا نہیں ہے علاؤدین خلجی, بیٹھا رہتا ہے. وہ اتنا وہ تھا, اس کے خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے وہ. تو یہ تو باقاعدہ ہسٹری ذرا پڑھیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی. پھر آپ دیکھیں حابیل قابیل کی لڑائی جو ہے, پہلی لڑائی دنیا میں, اگر ہم اس کو جو مذہب بتاتا ہے, جو ہمیں کتابیں بتاتی ہیں مذہب کی, جو ہے کہ عورت کے اوپر لڑائی کی تھی انہوں نے, اور ایک نے دوسرے کو مار دیا تھا, حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا, اور پھر جو ہے وہ گلٹ شروع ہو جاتا ہے, پھر سارا معاملہ. تو یہ دیکھیں کہ عورت کی وجہ سے کتنی جنگیں ہوئی ہیں, اور عورت جو ہے یہی نہیں بلکہ عتیق آپ حیران ہوں گے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ سے سیاست کا منبع رہی ہے, مرکز رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس ریجن میں اگر ہم بات کریں تو عورتوں کے اوپر کہانیاں بھی لکھی جاتی رہی ہیں, عورتوں کے اوپر جو ہے ان کو بڑا وہ, آپ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑا ایک وہ ہوا ہے جو یہ ہماری جو لوگ داستانیں ہیں, ہیر رانجھا. اچھا, رانجھے کا ایک کریکٹر ہے, رانجھے کو کس طرح سے جو ہے وہ پھینٹا لگتا ہے اور وہ سارا کچھ ہے ہیر کے چکر میں, اور پھر کس طرح وہ خوار ہوتا ہے سارا, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو صاحبہ جو ہے, اور مرزے کو صاحبہ کے بھائی آ کے مار دیتے ہیں, اس کو باقاعدہ اس کو تو جان سے مار دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ جو ہے اب یہ بہت بڑی جنگ تو نہیں ہے, لیکن یہ الٹیمیٹلی عورت کی وجہ سے ایک جھگڑا ہے, ایک لڑائی ہے جو رہی ہے. پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہاں پہ تاج محل بنا دیا شاہ جہاں نے ممتاز کو لے کے جو ہے. اور پھر آپ دیکھیں انارکلی کا ایک کریکٹر ہے, انارکلی کے لیے کتنا وہ مر رہا تھا اور کیا کچھ جو ہے وہ. سو عورت جو ہے وہ بھی سیاست کا بھی منبع و مرکز رہی ہے, جھگڑے اور لڑائی اور وار کی بھی ایک وجہ رہی ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس جو دنیا کی ہسٹری ہے اس کے اندر رہا ہے. لیکن
اصل چیز ہے کہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر، جو ہائبرڈ وارفیئر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ جو جنگیں ہیں یہ کنونشنل وارفیئر کا حصہ تھی. یہ ابتدائی جو پہلی جنگ، مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ ہائبرڈ وارفیئر جو ہے یا جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، اس سے پہلے 5 جنریشنز رہی ہیں وار کی. فرسٹ جنریشن وارفیئر، سیکنڈ جنریشن وارفیئر، تھرڈ جنریشن وارفیئر، فورتھ، اور پھر آتی ہے ففتھ جنریشن وارفیئر. سو ففتھ جنریشن وارفیئر تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے کنونشنل وارفیئر کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کنونشنل وارفیئر. میں چاہوں گا کہ شارٹ کر کے تھوڑا سا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ بتا دیں تاکہ ہمارے جتنے بھی سامنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی یہ چیز سمجھے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم کسی اور وقت، چونکہ یہ اتنی ڈیٹیل میں ہمیں جانا پڑے گا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں، میرا خیال ہم اپنی ہاں جی اب ہم تھوڑا سا ہم تو ابھی اسٹارٹ میں گھوم رہے ہیں نا. ہم ایک دن ہم اگلا جو پروگرام کریں گے، ابھی تو بیچ میں ہمارے پروگرام نہیں ہوں گے، اب ہم منڈے کو کریں گے، لیکن جب ہم اگلے پروگرام کریں گے تو اس میں ہم کہیں گے کہ ہم نے پہلی جو 4 جنریشنز ہیں اس میں جنگ نے کیسے اپنی شکلیں تبدیل کی ہیں. اور یہ جو ہائبرڈ وارفیئر، جو کہ ہائبرڈ جو ہے یہ رشین وارفیئر اس کو بولتے ہیں، جو گریلا وارفیئر ہے. یہ ہائبرڈ کانسیپٹ جو ہے وہ روس سے آیا ہے، سوویت یونین سے آیا ہے. چونکہ انہوں نے کولڈ وار لڑی ہے بہت بڑی ایک امریکہ کے خلاف، ان کو بہت سارا تجربہ ہے جنگ کا. اور پھر انہوں نے ان کو اسی طرح کی ہائبرڈ وارفیئر جو افغانستان میں لڑنی پڑی، جس پہ مجاہدین نے ان کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے تھے سوویت یونینس کے لوگوں کو اور فوجوں کو. سو ان کو ایکسپیرینس ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کو اس سے زیادہ تجربہ ہے. ہم اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کی افواج کو ہائبرڈ کا بہت تجربہ ہے. اس لیے ہمارے آرمی چیف 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہائبرڈ وارفیئر میں ہیں، ہم نے ہائبرڈ وارفیئر کا ہم پہ جو ہے وہ ہے. سو ہمیں کتنی بار ڈسکس 2018 میں کئی بار انہوں نے بہت دفعہ وہ جب بھی جو ہے وہ چاہے کاکول میں خطاب کریں، چاہے وہ شہدا 6 ستمبر کو یوم شہدا کے اوپر وہ خطاب کریں، یا ادروائز بھی جہاں پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہر دفعہ جو ہے آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے یہی نہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر کا ضرور ذکر کرتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس میں کولڈ سٹارٹ وارفیئر ہے. باقی وہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے جب ہم اس کے اوپر کہ ہائبرڈ وارفیئر کیا ہوتی ہے، اور ففتھ جنریشن وارفیئر سے پہلے کتنی جنریشن جو ہے وہ ہم نے بھگتی ہیں، اور کون کون سی جنریشن جو ہے کیسے کیسے اپنی شکل تبدیل کر کے یہاں تک پہنچی ہے، وہ ہم بعد میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال جو ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں، یہ جنگیں ہوتی تو اس وجہ سے ہیں. اب آ جائیے کہ جنگیں پھر ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تیروں سے لڑائی کرتے تھے، تلواروں سے لڑتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑتے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک انتہائی جو سطحی قسم کے جو اوزار تھے. وہ پھر منجنیقیں آ گئیں اس کے اندر، انہوں نے اس سے پھینکنا شروع کر دیا. تھوڑا سا آگے بڑھے کیونکہ یہ ٹینک تو بہت بات کی بات ہے نا، ٹینک تو اب کی بات ہے. ہاں آہستہ آہستہ بہت منجنیق جو تھی، منجنیق ایک ایسا وہ تھا اس نے جب یہ اس کے اندر آئی ہے، ایڈ ہوئی ہے. ہاں اور یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ ہم نے مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر وہ کیا تھا، جو ہولی وارز لڑی گئی تھیں اس میں اس کو جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو جو ہے اس میں استعمال کیا تھا. سو منجنیقیں اس میں استعمال ہوئی ہیں. منجنیق کے بعد جو باقی جیسے جیسے انسٹرومنٹ جو اس میں جو ویپنز آتے چلے گئے، اور پھر گریجولی جو ہے اس میں مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر ایک وقت تھا کہ بندوقیں ہوتی تھی، اس میں پہلے وہ مسالہ ڈالتے تھے، پھر اس کے اندر وہ گولا ڈالتے تھے، پھر اس کے دباتے تھے، پھر وہ اس کو مارتے تھے. اچھا جب تک وہ مارتے تھے اگلا وہ اس کے پاس اڑا دے، ٹائم لگتا تھا اس کو. ہاں ایک اس میں اچھا اس میں، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ایک ہراول دستہ ہوتا تھا، اس میں ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ہے آپ کے ریئر گارڈز ہوتے ہیں، آپ کے فرسٹ گارڈز ہوتے ہیں، آپ کی آرٹلری ہوتی ہے، پورا ایک وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وہ ہوتا ہے جنہوں نے آ کے نشانہ لینا ہے، پیچھے دوسرے بھر رہے ہیں، جیسے وہ بھر لیں گے یہ نشانہ مار کے اٹھیں گے، انہوں نے جلدی سے بھرنا، وہ آگے ٹک، تو وہ ٹائم یہ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس میں وقت زیادہ نہیں لگتا. بلکہ یہ بھی ویپن، اس قسم کے ویپنز بھی جو ہے وہ انسانوں نے یوز کیے. لیکن یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کنونشنل وارفیئر کا حصہ تھا، جس میں آپ کے ہراول دستہ چلتا ہے، آپ کے باقی وہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو اسلامک ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو باقی کے پہلوان آیا کرتے تھے، ایک اس فوج سے پہلوان، فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھیں، ادھر سے ایک پہلوان آتا تھا، ادھر سے دوسرا پہلوان آتا تھا، تو اس کو للکارتا تھا. اچھا وہاں پہ پھر جو ہے وہ رزم پڑھی جاتی تھی، ہر اس کے اندر جنگی رزم اس کو بولتے ہیں، وہ پڑھی جاتی تھی. اس سے خون گرمایا جاتا تھا اس کا، اپنے جوانوں کا، اپنے لوگوں کا، اور ان کو بتایا جاتا تھا. آپ نے وہ دیکھی ہے وہ جو یہ جو 300 BC ہے، ایک بڑی زبردست مووی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اس کو کہتا ہے، اس کو بھیج دیتا ہے وہ واپس، کہتا ہے تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تم بہت اچھا بولتے ہو، تم بہت اچھا
اچھا پڑھتے اور جا کے بتانا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے ہم نے اسپارٹنس نے کیسے ہم نے لڑائی لڑی اور کیسے ہم نے جو ہے وہ اپنی جان دی ہے. سو تم ہماری بہادری کی داستان ضرور بتانا. اور وہ بہادری کی داستان سناتا تھا کہ جس کی وجہ سے پھر اسپارٹنز نکلے باہر اور آ کے انہوں نے کس طرح سے پرشینس کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے اسپارٹنز نے. سو یہ وہ تھا کہ رزم پڑھنا بھی جو ہے یہ بھی جنگ کے اندر بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا. جو آپ کی جو دستے ہوتے تھے ان کا خون گرمایا جاتا تھا. وہ پہلوان آتے تھے ان کا پہلے خون گرمایا کے نکلتے تھے, وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے, لڑتے تھے, اور پھر ان میں سے جو گرتا تھا. بلکہ یہ سب کنونشنل وارفیئر کا حصہ, جو روایتی طریقے سے جو جنگ ہوتی تھی یہ اس کا طریقہ تھا. بڑے میدان ہوتے تھے, میدانوں کے اندر آ کے فوجیں اکٹھی ہو جاتی تھی, پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتی تھی آمنے سامنے. اچھا, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس فصیلیں ہوتی تھیں بڑے بڑے. آپ کے پاس جو ہے اپنے شہروں کے ارد گرد, اب لاہور میں چلیں گے آپ کو قلعہ نظر آتا ہے, ایک فصیل نظر آتی ہے. ہر شہر کے ارد گرد آپ کو فصیلیں نظر آتی ہیں. وہ فصیلیں اسی لیے بنائی جاتی تھیں کہ وہ جو ہوتی تھی وہ ایک تو شہر کو سیف گارڈ کرتی تھی, دوسرا اس کے اوپر آپ کی آرمی ڈپلائڈ ہوتی تھی. وہ دور سے جب آتے تھے, جب آپ کی فوج پسپا ہو جاتی ہے, وہ بھاگتی ہے واپس, تو دوسری فوج ان کے پیچھے آتی تھی. اب جب ان کے پیچھے آتی ہے تو یہ بھاگ کے اپنے اس میں گھستے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی ہم ساتھ ہی گھس جائیں اس کے ساتھ, لیکن اگر نہیں گھستے تو اول تو ان کے پاس وہ تیر انداز, باقی ان کو وہ اڑا دیا کرتے تھے. اگر بچ جاتے تھے تو ادھر انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے فصیل کے اوپر اپنے تیر انداز کھڑے کیے ہوتے تھے کہ ان کیس ہم اگر پسپا ہوتے ہیں, بھاگتے ہیں واپسی, تو پھر آپ نے ہماری پیچھے آنے والی فوج کو مارنا ہے تاکہ وہ ہمیں نہ, ٹھیک ہے, ان کو روکنا ہے, وہ شہر میں نہ داخل ہو, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے, وہ پورے شہر باہر سے وہ پھینکتے تھے منجنیکوں کے ذریعے آگ کے گولے, اور وہ شہر جلا دیا کرتے تھے. سو پورے کے پورے شہر جو ہے وہ تخت و تاراج ہو جاتے تھے, اور ان کو آگ اور اس کا جو ہے وہ ڈھیر بنا دیا کرتے تھے, جھلسا دیتے تھے اس کو. سو یہ روایتی جنگیں تھیں, جن روایتی جنگوں کے اندر جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوتے رہے. اور پھر یہ روایتی, اس میں ہوا کیا, آپ نے پہلے جنگ عظیم لڑی, یہ روایتی جنگ تھی. پہلے جنگ عظیم کی ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تباہ کاریاں. آپ نے دوسری جنگ عظیم لڑی, آپ ذرا ہیروشیما ناگاساکی کو اٹھا کے دیکھ لیں, جاپان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے, 2 شہروں کے اوپر ایٹم بم گرا دیے, بڑے وسیع پیمانے پہ نقصان ہوا. سو انسانوں نے یہ سوچا, انہوں نے کہا یار روایتی جنگ اب نہیں لڑ, فائدہ کوئی نہیں اس میں بہت نقصان ہے. سو اس کو انہوں نے ایک اور شکل دی اور اس کا نام رکھا ہائبرڈ وارفیئر. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہائبرڈ گوریلا وارفیئر. یہ ویتنامیوں نے جو امریکہ کے خلاف وار لڑی ہے, ویتنام جو ہے وہ چھوٹا سا ملک تھا, کدھر امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکتا تھا. ویتنام نے ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ لڑی ہے اس کے اوپر گوریلا وارفیئر کے ساتھ. یہ اس کو ہائبرڈ کا نام دیں گے آپ, کہ وہ ہائبرڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ہائبرڈ طریقے یہ ہیں کہ آپ جدت لے کے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے 1400 سال پہلے اگر میرے نبی نے جو جنگ لڑی, جو خندق کھود کے, وہ بھی ہائبرڈ وارفیئر تھی. کیا خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کی جو حکمت عملی ذرا آپ دیکھیں. اب جنگ احد میں دیکھیں, انہوں نے کہا یہاں سے نہیں ہلنا, ہلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. وہ ہلے اور نقصان وہی ہوا, نقصان ہوا. سو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو دیکھیں کہ کمال ان کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی. اور انہوں نے وہ ہائبرڈ طریقے سے لڑتے رہے. ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. آج ذرا دیکھیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کمال ہے. یعنی اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی, جو حکمت عملی, جو جنگی ٹیکٹس آپ نے یوز کیے ہیں, وہ کمال ٹیکٹس تھے. ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے, اور تھوڑے سے لوگ ہیں, 313 لوگ ہیں, ان کو اس طرح سے آپ نے ڈپلائے کیا, اس طرح سے ان کو ٹریننگ دی, اس طرح سے وہ کیا کہ آگے جناب انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. سو مطلب اسلام میں اور مسلمانوں نے جس طرح سے اپنی جنگ وہ کی ہے, یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں خالد بن ولید کو دیکھ لیں, پھر آپ دیکھ لیے کہ جو ایک ہمارے جو تھے انہوں نے جا کے کشتیاں جلا دی تھی, ان کا لو مریں گے تو واپس جائیں گے. ایسے نہیں آپ کرتبہ تک پہنچ گئے, ایسے نہیں آپ الحمرہ تک پہنچ گئے, ایسے نہیں آپ نے ایران فتح کر لیا تھا اور آپ اسپین تک پہنچ گئے تھے تو یورپ آپ کے قبضے میں آ رہا تھا. آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ نے مراکش تک جو ہے وہ آپ نے فتح کر لیا تھا اور آپ سرٹ کر گئے تھے آپ وہاں تک. تو دنیا آپ کی اس میں, ادھر افریقہ میں گھس گئے تھے ہم, ادھر جناب پتہ نہیں کہا. تو وہ جو سارا کچھ جو ہے یہ جنگی جو ٹیکٹس تھے مسلمانوں کے, اور جو ان کو پتا تھا چونکہ مسلسل جنگ لڑتے رہے, مسلسل وار اس میں رہے, تو ان کی بہت پریکٹس ہو گئی تھی, ٹریننگ ہو گئی تھی. اور وہ ٹریننگ تھی کہ خالد بن زیاد نے کہا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ مریں گے, یا تو جیتیں گے یا پھر مریں گے. مر گئے تو ٹھیک ہے, پھر شہید ہیں, اور جیت گئے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ, اور انہوں نے ثابت کیا, وہ جیت کے دکھایا. سو دیکھیں حکمت عملی, جذبہ, یہ دونوں چیزوں مسلمانوں کے پاس بہت تھیں. اور الحمدللہ پاک افواج جو ہے ہمارے پاس جذبہ بھی ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ حکمت عملی بھی ہے, اور ہمیں
پریکٹس بھی ہے. ہم تو جنگ لڑتے آ رہے ہیں, ہمارے لیے تو ایشو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ بنے گا ان کو جنہوں نے جنگ نہیں لڑی, جنہوں نے منہ پہ جو ہے وہ سونے کا چمن لے کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو اچھا, یہ جو اسٹارٹ اس کا دیکھا جائے تو یہ جو جیسے آپ نے تو بتا دیا, تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی انہوں نے یہ حکمت عملی کی تھی, یعنی کہ انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی تھی تو ہائیبرڈ وار کے ذریعے ہی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں. تو ابھی جو اس دور میں کب سٹارٹ ہوا, کس نے اس کا سٹارٹ لیا, تو کیسے ہوا یہ؟ دیکھیں جو اب کی بات, جو بہت بڑا جمپ لگوا رہے ہیں ہم مجھ سے کیونکہ یہ یوں ہی ہے کہ ہم وہ بیچ کی چاروں چھوڑ دیں اور ہم ادھر آ جائیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو, چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اب کب شروع ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہائیبرڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ٹرم ہے یہ کہ سوویت یونین سے ہے. چونکہ دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں, جنگوں کی قسمیں جب ہم بتائیں گے کہ یہ تو ہم نے بتایا تھا کہ جنگ کی وجوہات کیا ہیں, پھر جنگوں کی قسمیں. ایک دنیا کے اندر جنگ ہوتی ہے جو کولڈ وار جس کو کہتے ہیں, جس میں آپ بظاہر ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے لیکن آپ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. ہائیبرڈ وارفیئر میں دیکھیں جو کولڈ وار, میں کولڈ وار کی بات کر رہا ہوں, جو کولڈ وار ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس. کولڈ وار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے نہیں ہوتا لیکن آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں تو کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, سارے ہی ہو سکتے ہیں یا کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایک تو دشمن کو ڈھونڈنا ہے ہائیبرڈ کے اندر, اور دوسرا دشمن کو ڈھونڈنا ہے اور دشمن تک پہنچنا ہے, یہ دوسری بات ہے. تیسرا یہ کہ اس کو پھر آپ نے, چونکہ وہ دشمن وہ اگر وہاں تک پہنچا تو اس کو لانے والے بھی کوئی ہیں, اس کے فیسیلیٹیٹر بھی, ان کو بھی تلاش کرنا ہے. چونکہ اگر اس کو پکڑ لیا آپ نے فوری طور پہ, جب آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ ہے, چونکہ میر جعفر میر صادق بہت ہے نا ہمارے اندر, اللہ کے حکم سے ایسے 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 غداران وطن ہیں, ایسے ایسے غداران مسلمان ہیں کہ آپ کا روح جو ہے نا وہ گھائل ہو جاتی ہے سوچ کے ہی محض جو ہے. اچھا یہ لوگ جو ہے یہاں تک ان کو جب آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو ڈھونڈ کے پھر فیسیلیٹیٹرز کو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے, چونکہ وہ الٹیمیٹلی کوئی پہنچتا ہے, جب تک وہ جو پہنچتا ہے اس کو کوئی پہنچانے والا نہ ہو وہ پہنچ نہیں سکتا. اس کو ٹارگٹ دینے والا بھی ہوتا ہے اور ٹارگٹ تک پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں. سو آپ کے اندر جو غدار ہوتے ہیں آپ نے ان کو بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ سارا ہائیبرڈ کا ہوا ہے. کولڈ وار کے اندر یہ ہوا ہے کہ کولڈ وار میں امریکہ جو ہے وہ گھستا تھا روس کے اندر اور سوویت یونین کے اندر, اور سوویت یونین کو اندر گھس کے مارنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن ایسے کہ نظر نہ آئے, غیر محسوس طریقے سے, اور اس طرح سے کہ وہ اپنے ایجنٹ اپنے ان کے جاسوس ہوتے تھے, ان کے ایجنٹس ہوتے تھے, ان کے بڑے ٹاپ ایجنٹس ہوتے تھے. لہٰذا اس طرف CIA آپ دیکھیں اس کا رول بڑھا, ادھر KGB کا رول بڑھا. دنیا کے اندر جو سیکرٹ ایجنسیز تھی, سیکرٹ سروسز تھیں, ان کا رول جو ہے وہ انکریز ہوا, اور انہوں نے پھر بڑے بڑے مشنز کیے, اور جو بڑے بڑے مشنز تھے انہوں نے پھر بڑے بڑے اس کے اہداف ہوتے تھے, وہ اہداف حاصل ہوتے تھے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک رول ہے, اور اس رول کو جو ہے آپ منیمائز نہیں کر سکتے. ہم اسی لیے ہماری پاک فوج کہتی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ایجنسیز کھیلتی رہی ہیں, ہمارے لوگ ان کے اعلیٰ کار بنتے رہے اور وہ ان کے فیسیلیٹیٹر بن جاتے تھے. چونکہ میں نے بتایا نا کہ ہمارے یہاں میر جعفر میر صادق کی کمی نہیں ہے, ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں والنٹیئر کرتے ہیں, جی آئیں ہمیں خریدیں, ہمارا ریٹ لگائیں, ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں تھے. جس طرح ہمارے خیر خواہ نہیں ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں, وہ اپنے ملک کے خیر خواہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, یا ان کی کوئی بھی ویکنیس ہوتی ہے, وہ اس ویکنیس کے تحت جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ جوائن کر لیتے ہیں دوسری اس کے دوسرے ملکوں کے جو ہے وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف آبویسلی. اچھا ایجنٹ جو ایمبیسیز ہیں اور جو سفارت خانے تھے ان کا بڑا رول رہا ہے. اب دیکھیں کہ فلسطین میں جو اسرائیل نے جب وہ کیا تھا تو آپ کو تل ابیب کی جو ہوٹل ہوتے تھے وہاں پہ عورتوں کی ایک بڑی اسرائیلی عورتیں انہوں نے گھسیں, کس طرح انہوں نے اندر تک اسرٹ ہوئیں, اور پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, عرب ورلڈ کے اندر انہوں نے کیا کیا چاند چڑھائے. یہ پوری ایک بہت بڑی داستانیں ہیں, آپ کتابیں پڑھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی عورتوں نے ان کی کیسے کیسے راز ان سے جو ہے وہ لیے, اور پھر وہ اسی طرح عورتوں کا بڑا استعمال ہوتا رہا ہے جنگوں کے اندر. جو کولڈ وار ہوتی ہیں ان کے اندر عورتوں کا بہت زیادہ وہ استعمال ہوتا ہے, وہ سیکرٹس لے کے آتی ہیں, وہ وہاں سے وہ نقشے لے کے آتی ہیں, وہ وہاں سے بہت کچھ لے کے آتی ہیں. سو یہ سارا جو ہے یہ ساری کھچڑی جو ہے یہ پکتی رہی ہے اس کولڈ وار کے اندر. کولڈ وار کے اندر اب آج کل وہ کولڈ وار جو ہے وہ جو امریکہ کی اور سوویت یونین کی کسی زمانے میں ہوتی تھی وہ اب جو ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اسی طرح جو ہے اب رشیا چونکہ چائنا کی سائڈ پہ ہے اور یہ ایک بلاک ہے اور اس طرف امریکہ اکیلا ہے, تو یہ اب اگین ہم ایک کولڈ وار کا حصہ بن چکے ہیں. یہ جو کولڈ وار ہے یہ بہت ڈینجرس ہے, اور یہ ہائیبرڈ وارفیئر جو ہے یہ کولڈ وار کا ہی ایک بائی پروڈکٹ ہے, اور اسی سے نکل کے ایک بیبی جو ہے وہ سامنے آیا
ہے. چونکہ الٹیمیٹلی آپ نے سامنے نہیں آنا, آپ نے گوریلا وارفیئر کے اختیار کرنی ہے, آپ نے بڑے خاص طریقے سے جو ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اب دیکھیں کیوبا کے اندر جو کہ سوشلسٹ ہیں, ہمیشہ کیپٹلسٹ ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے, اور ان کے آپس میں بڑی وہ بھی رہی ہے. سو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو گوریلا وارفیئر کی ٹریننگز دی. پھر آپ دیکھیے کہ افغانستان کے اندر جو ہے افغانیوں نے بھی جو ہے وہ گوریلا وارفیئر جو ہے اس کے ذریعے سوویت یونین کے ساتھ انہوں نے وہ کیا, لڑائی کی, اتنا عرصہ انہوں نے لڑتے رہے, اور پھر الٹیمیٹلی ان کو شکست بھی دی اور ان کو واپس بھی جانا پڑا. پھر آپ دیکھیں کہ باقی یہاں پہ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تحریک طالبان تھی وہ ایکٹیویٹیز کرتی تھی. کبھی ہمارے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہم گڈ اور بیڈ طالبان ہیں, ہمارے جو بیڈ طالبان تھے جو ہمیں مارتے تھے, وہ یہ کیا کرتے تھے, وہ ہماری آ کے اس کے اوپر حملہ کرتے تھے. جو ہماری جو جگہیں ہیں ہماری جو مطلب جو ہماری سیکورٹی کی, اب دیکھیں انہوں نے پی این ایس مہران پہ انہوں نے وہ کیا, انہوں نے ہمارے مختلف جو ہے وہ چھاؤنیوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے, انہوں نے مختلف جو ہے وہ ہماری جگہوں کے اوپر انہوں نے آ کے جو ہے وہ کیا. سو یہ سارا جو ہے یہ ان کے نزدیک ہائبرڈ وارفیئر اور گوریلا وارفیئر کا حصہ ہے. کیونکہ دشمن آپ کو نظر نہیں آتا, دشمن آپ کے اندر ہوتا ہے, دشمن آپ کی صفوں میں گھس جاتا ہے, دشمن چھپ جاتا ہے, ہائڈ ہو جاتا ہے. آپ نے دشمن کو ڈھونڈنا ہے, ڈھونڈ کے نکالنا اور نکال کے مارنا ہے. جیسے آپ نے کہا ڈھونڈنا ہے, تو ایسے میں اگر سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا پہ تو زیادہ تر اس طرح ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو اگر ہمارے جو کچھ قریبی ملک ہیں جو ہمیں مطلب آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, ان میں جو ملک ہیں وہ کچھ فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں, اس کے ذریعے بھی یہ کچھ کی جاتی ہے. مطلب ہائبرڈ وار کے اگر کہہ لیں تو میرے خیال میں وہ اس طرح بھی کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح تھوڑا سا یہ بھی ڈیٹیل بتا دیں تھوڑی سی. دیکھیں یہ میڈیا جو ہے یہ جی سوشل میڈیا کیا آپ کا باقی میڈیا بھی جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے. اٹس اے پارٹ آف ہائبرڈ وارفیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ میڈیا فار پیس نہیں, میڈیا فار انریسٹ ہے, میڈیا فار وار ہے. چونکہ میں اس کا اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ کوئی زمانہ تھا کہ آپ ٹینک بڑے بڑے لگاتے تھے اور ٹینکوں کے ساتھ آپ جاتے تھے نا, جو انویٹ کرتے تھے. اب ٹینک تو ہیں, ٹینک کے اوپر جس سے گولا پھینکتے ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ ٹینک کے اوپر آپ نے کیمرہ لگایا ہوا, اور وہ جو کیمرہ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ لڑ رہا ہے. بہت سارے ٹینک آئے ہوئے ہیں, اس پہ بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور ان بہت سارے کیمروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اس کے جو میڈیا وارفیئر ہے, ہم نے میڈیا وارفیئر کے اندر بھی جو ہے ہم نے سکسیس لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹ آپ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے یہ جو جب انڈیا نے ہم پہ وہ کیا اور ہم نے ان کے جب جہاز گرائے, تو تب انڈیا کا جو میڈیا تھا, آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر 874 چینلز ہیں, 874 چینلز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہ جو 874 چینلز ہیں وہ سارے کے سارے 874 آوازیں تھیں وہاں پہ, اور یہاں پہ ہمارے یہاں ایک آواز آتی تھی جو کہ ISPR دیتا تھا ہمیں, اور وہ سارا میڈیا اس کے اوپر لگ جاتا تھا. ہمارے یہاں سمٹری تھی, ہمارے یہاں ایک یکسوئی تھی, فوکسڈ بات ہوتی تھی, اور کوئی اس میں سے جو ہے لیفٹ رائٹ ہم نہیں ہوتے تھے. سو ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے تھوڑے سے چینلز کے ساتھ تھوڑے سے ہمارے ماؤتھ پیسز تھے, لیکن اس نے بالکل اسی طرح جو ہے جس طرح ہم نے 313 کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا وہ کیا, سو ہم نے بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھوڑے سے چینلز کے ساتھ, اور الٹیمیٹلی اس سمٹری نے دنیا نے مانا. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے کمال کیا ہے, آپ لوگوں نے بڑے بہترین انداز سے جو ہے آپ نے وہ اس کا وہ کیا ہے, اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جواب دیا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال اب اگلے ٹاپک کی طرف, تھوڑا سا اگلے ٹاپک کی طرف کافی ڈیٹیل مجھے اندازہ ہو گیا یہ تھا. جو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم مزید اس کو کسی نیکسٹ پروگرام میں رکھیں گے, جس میں جو ہم نے جو بیچ میں جو جنریشن ہے ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ چھوڑی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل کریں گے, تاکہ یہ اس کا ایک پارٹ بنا لیں گے ہم, بالکل, تاکہ اس کا یہ فائدہ ہو کہ جو چیز ہم نے چھوڑی ہے وہ بیچ میں نیکسٹ کور ہو جائے, بالکل کور ہو اور یہ چیزیں بالکل اچھے طریقے سے ہم سب کو سمجھ آ جائیں, جتنے بھی سنے ان کو بھی سمجھ آ جائے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کچھ TLP کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آج پابندی لگا دی گئی ہے, تو کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں پابندی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, میں نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا. نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ہے کہ ویسے کوئی سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے, تھوڑا سا یہ بتا دیں. دیکھیں یہ خود تو نہیں لگائیں گے, اور لگی بھی ہیں, ایسا نہیں. جو اس سے پہلے کالعدم جماعتیں ہوئی تھیں تو وہ مشرف صاحب کے دور میں آپ کے ہاں آپ کا جو آئین کا ہے نا, جو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت یہ ہے کہ آپ یہ باقاعدہ آپ کے ہاں ایک ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے تحت آپ ان کو کر سکتے ہیں, ان کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس, اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے مشرف صاحب نے بھی پابندی لگائی تھی بہت ساری کالعدم تنظیموں کے اوپر, جو ہے جو ہمارے یہاں مذہبی تنظیمیں تھیں ان کو کالعدم قرار دیا تھا.
لہٰذا لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو الزام ہے، الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی اموات و زخمی کرنے میں ملوث ہیں. اچھا، ان کے اوپر الزام یہ جو اس کا نوٹیفیکیشن کا جو متن ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ تحریک لبیک نے وسیع پیمانے پہ رکاوٹیں کھڑی کی، دھمکایا، گالیاں دیں، نفرت کو ابھارا، سرکاری املاک کو جلایا اور تباہ کیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ہے کہ ہسپتالوں میں صحت کے لیے ضروری سامان لے جانے سے روکا. اس کے تحت یہ بھی ہے کہ معاشرے اور عوام میں بڑے پیمانے پہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کی. اچھا، نوٹیفیکیشن کا یہ بھی متن ہے کہ اچھا ڈیکلیریشن جو حکومت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذرائع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تحریک طالبان پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کرے گا، چونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر دے گا ان کو، جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. سو الیکشن کمیشن میں جائیں، اس کو ڈی نوٹیفائی وہ کر سکتا ہے، گورنمنٹ ڈائریکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ. ہاں جی. اچھا، اب ہوگا کیا؟ وزارت داخلہ نے سمری انسداد دہشت گرد ایکٹ کے رول ہے 11P کے تحت جو ہے وہ تیار کی ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 11B جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی تنظیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے. اس سے پہلے دیکھنا کہ وزیر داخلہ صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ کل ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اب وہ کب کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. شیخ رشید نے پولیس اہلکاروں کی جانوں کا نذرانہ دے کے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یقینی بنایا. اب یہ تو ہے صورتحال، یہ جو وہ ہے جو نوٹیفیکیشن کہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا سچ ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو کسی کا دیکھ رہا تھا TLP والوں کا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جہاں پر ہم دھرنا دے رہے ہیں یا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو ہوٹلز ہیں، ہمارے آس پاس جتنے لوگ دکانیں ہیں، شاپس ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ہم کتنا توڑ پھوڑ کریں. کہتے ہیں ہماری طرف سے اتنی توڑ پھوڑ نہیں ہے. یہ میں دیکھیے ممکن ہے ایسا ہی ہو، پاسبل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل جماعتیں بھی سڑکوں پہ آتی تو کیا توڑ پھوڑ نہیں ہوتی؟ بالکل، وہ ظاہر سی بات ہے. وہ تو اب جب PTI نے دھرنا دیا تھا اور جب وہ پارلیمنٹ کی طرف اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جو انہوں نے مارچ کیا تھا، بالکل وہ رات آپ کو یاد ہے نا، اور جتنا لوگوں کو مارا تھا، مجھے وہ بڑا وہ یاد ہے جو اس وقت دبنگ خان بن گیا تھا پولیس والا، اور اس پولیس والے کے ساتھ جو حال کیا تھا، وہ ٹریفک پولیس والے کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کے وہ کیا تھا انہوں نے. لیکن بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود ہم کنڈیم کرتے ہیں. کنڈیم کیا کرتے ہیں کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سڑک پہ آئے، احتجاج کرے، ڈیمانسٹریشن کرے، نعرے لگائے، لیکن پرامن طریقے سے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ پولیس والوں کو ماریں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ پولیس والوں کا سر پھاڑ دیں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ ان کو. اس سے زیادہ لوگ تو پولیس والوں نے ماڈل ٹاؤن میں مار دیے تھے. بالکل. تو آپ نے پولیس پہ پابندی نہیں لگائی. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا وہ بھی تو ہوا ہے نا. اس ملک میں واقعات تو بہت ہوئے ہیں. پابندیاں تو بہت سارے لوگوں پہ لگنی چاہیے، پابندیاں تو بہت ساری جماعتوں پہ لگنی چاہیے. ایسے اگر آپ نے اسی بنیاد پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو ہے وہ آ کے وہ کر دیتے ہیں، تو پھر پابندی تو ہر اس سیاسی پارٹی پہ لگنی چاہیے جس سیاسی پارٹی نے کبھی بھی دنگا کیا ہے، کبھی بھی وہ کیا ہے. سب کے لیے رول تو سب کے لیے ایک جیسا ہے نا. دیکھیں قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. قانون کو یہ نہیں ہے کہ قانون آپ کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے. میں سیاہ فام ہوں تو میرے لیے اور ہے، آپ سفید فام ہے تو آپ کے لیے اور ہے. میں پیسے والا ہوں تو میرے لیے اور ہے، آپ محنت کش ہیں تو آپ کے لیے اور ہے، آپ پالیٹیشین ہیں تو آپ کے لیے اور ہے، میں عوام ہوں تو میرے لیے اور ہے. قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ مذہبی جماعت ہے تو آپ کے لیے اور ہے، میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے لیے اور ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. قانون اگر ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی ہو، وہ مذہبی جماعت کے لیے بھی ہو، وہ ہر اس پارٹی کے لیے ہو جو اس پارٹی جو ہے جو اس ملک کے لیے جو ہے وہ. آپ کلبھوشن یادو کو جو ہے، کلبھوشن یادو کی اوپر کئی پارٹیاں جن کے منہ سے آج تک نہیں نکلا، کتنا آپ نے ان کو غدار کہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ آپ اٹھائیں جو والیوم 10 جو ہے، وہ والیوم 10
چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے پیسے لیتے رہے. آپ نے آج تک ان پارٹیوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی, اور آپ کو جو ہے وہ ایک یہ پارٹی آپ کو نظر آ گئی جس نے اپنے ملک کے اندر, ان کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھارت سے پیسے لیے, ان کے اوپر یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی اور سے پیسے لیے, یا ان کی جو فارن فنڈنگ ہے. اب جن کی فارن فنڈنگ ہے ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, اور آپ ان کو جو ہے آپ نے وہ کر لیا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے رولز کو سب کے لیے یکساں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر پابندی نہ لگائیں, ضرور لگائیں, لیکن ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے جنہوں نے باقی سارے کوئی معاملات کیے ہیں. ویسے آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ فیصلہ کیا دے سکتی ہے, پابندی لگ سکتی ہے؟ میرا نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آسان نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ اگر ایسا دیکھا جائے تو باقی پارٹیز نے بھی کافی توڑ پھوڑ کی تھی, میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. جلاؤ کیا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, مارا گیا تھا لوگوں کو. بالکل, یہ اتنا اس وقت بھی ہوا تھا, تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی پابندی لگ سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ پابندی لگے گی, نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنا آسان نہیں. دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, ان کا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. دیکھیں تھوڑا سا ان کو جہادیدہ ہونا چاہیے. آپ اگر پابندی لگا رہے ہیں, آپ اس پاکستان کو جھونک دیں گے اس کے اندر, آپ کو کیا خیال ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس نہیں آئے گی؟ بالکل. اور پھر پاکستان کے اندر ایسا بھی ہوا ہے, آپ نے ایک جماعت پہ پابندی لگائی, اس نے دوسرا نام رکھ کے پھر واپس آ گئے. آپ ان کے پہ وہ بھی تو نہیں کر سکتے نا, وہ کوئی اور نام رکھ لیں گے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آج پی ٹی آئی والوں نے درخواست دے دیا, کراچی جو NA 249 الیکشن 29 اپریل کو ہونا تھا, ابھی جو ہونا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ عید کے بعد ہونے چاہیے الیکشن جو ہے. کیا وجہ ہے, کیا ان کا خوف ہے پچھلے ڈسکا والا, یا کس وجہ سے؟ آپ کو پتہ ہے واڈا صاحب کتنے ووٹوں سے جیتے تھے وہاں سے؟ بالکل بہت تھوڑے سے ووٹوں سے, چھوٹا سا. اور آپ کو یاد ہوگا میں بڑے دنوں سے پیٹ رہا ہوں کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے, یہ جیت نہیں سکتے, اور انہوں نے ہار جانا الیکشن. مطلب ابھی یہ اس وقت آج اس لمحے, چونکہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا نا پی ٹی آئی کو, یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ انہوں نے نوشہرہ ہارا, انہوں نے وزیر آباد ہارا, انہوں نے ڈسکا ہارا. ڈسکا پہلے انہوں نے ہار گئے تھے اس وقت بھی, انہوں نے راتوں رات بندے اٹھائے, یہ کیا وہ کیا کر کے انہوں نے جس بھی طرح سے انہوں نے رزلٹ چینج کر کے انہوں نے جیت لیا. اچھا وہ ادھر چلا گیا, انہوں نے پھر دوبارہ جوتا مار کے آ گئے, ان کا لو اب پھر جیتے, اب بتاؤ, اور زیادہ انہوں نے جو ہے وہ لیڈ سے جیت گئے. اب مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال میں اگر یہ کراچی بھی ہار گئے, تو وہ جو کہتے ہیں نا ہم نیشنل پارٹی ہیں, ہم ہر صوبے کے اندر ہیں, تو وہ تو ان کے اوپر کوشچن مارک لگ جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا وہ والا ان کی کہانی. سو انہوں نے اسی لیے یہ اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ لنگر آن کیا جائے, اور یہ ویٹ کریں گے کہ تھوڑا بہت پیسہ پھینکیں لوگوں کے ساتھ, وہ کریں سو دیٹ کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ معاملات ہو جائیں. کراچی کے حوالے سے خیال میں پچھلا خوف ہی ابھی ان کا خوف ہے, اور یہ میں بتاؤں یہ 6 مہینے بعد بھی کرا لیں پھر بھی ہاریں گے. یہ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے ان کی ہار اور بڑھتی چلی جائے گی, اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیے نیشنل لیول پہ اور لوکل لیول پہ, نہ کراچی کے لیول پہ کیے ہیں, نہ سندھ کے لیول پہ کیے ہیں, نہ پاکستان کے لیول پہ کیے ہیں. غریب آدمی کو یہ ریلیف دے نہیں سکے. IMF کے نئے معاملات انہوں نے وہ کر لیے ہوئے ہیں, سو ان کے اوپر اگین آپ کو جو ہے شکنجہ ٹائٹ کرنا ہے عوام کے اوپر. مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, بےروزگاری پہلے سے زیادہ ہوئی ہے, چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں. ان کی گڈ گورننس کا عالم آپ کے سامنے ہے کہ بس کیسے چل رہا ہے. مطلب ان کے وزراء بڑے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے, لیکن اس کے باوجود ہی ہارتے جا رہے ہیں. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, رمضان بازار کی چیک کریں. دیکھیں ووٹ جس نے ووٹ دینا ہے نا وہ ہے عام آدمی, جس نے ووٹ دینا ہے وہ ہے غریب آدمی, جس نے ووٹ دینا ہے وہ پریشان ہے, جس نے ووٹ دینا ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے, جس نے ووٹ دینا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کے بچے بےروزگاری سے بلبلا رہے ہیں, جس نے ووٹ دینا ہے وہ تو چیخ و پکار کر رہے ہیں, اور وہ کیسے ووٹ دیں گے ان کو؟ صحیح. اچھا رمضان بازاروں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بہت سی اشیاء جو ہیں, چینی کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی غائب نظر آتی ہے. مطلب ایک جو ریٹ اس کا فکس کر دیا گیا وہ بھی اس سے بھی غائب نظر آتی ہے. چھوٹا شارٹ سا میں آپ سے چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حکومتی سرپرستی کے انڈر یہ ہو رہا ہے. دیکھیں رمضان بازار میں اور باقی جگہوں پہ یوٹیلیٹی اسٹور میں آپ کو چیزیں نہیں مل رہی, آپ ذرا جائیں, لائن لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کل وہ اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے, پولیس والوں نے آ کے مارا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہے انہوں نے جی. ہم یہ 70s میں ہوتا تھا راشن کارڈ پہ, 80s میں ایک راشن کارڈ بنے ہوتے تھے لوگوں کے, اور راشن کارڈ لے کے جاتے تھے, اس کے اوپر آپ کو چینی ملتی تھی. آج دوبارہ آپ کو واپس لے گئے 70s میں. مجھے تو حیران ہے, یہ اور 2 سال رہ گئے تو اللہ کے حکم سے آپ کو 47 میں واپس لے جائیں گے. چلو بہت شکریہ سر, آج کا پروگرام اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں بریف کیا, بہت شکریہ. انشاءاللہ کل بھی اسی طرح, کل تو بلکہ ہماری چھٹی ہوگی,
منڈے سے ہمارا پروگرام دوبارہ سے ہوگا تو اس میں ہم کوشش کریں گے مزید ہم کچھ اچھا سا لے کے آئیں. کوشش ہوگی پہلے کہ اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کیا جائے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بریفلی اگر بتایا اس میں بھی کچھ رہ جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک یعنی کہ والیوم 2 کہہ لیں وہ ہم یہاں پہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے کیونکہ ہمارا مقصد سکھانا ہے. تو اگر سکھانا چاہتے ہیں ہم تو ہم کوشش کریں گے تو ٹوٹلی ہم کمپلیٹلی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. آج کے لیے اتنے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.